اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لو بلغ العلا بکمالہ کشف اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان نشستوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ ربیع الثانی جس کی نسبت غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف ہے، اللہ تعالی ہم سبھی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹل 3 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ اس میں سے پہلی بات، تاریخ میں ہم سب نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن وہ کافی دن کی بھوک کی شدت کے ساتھ سفر پر تھے۔ رستے میں ایک بہتا ہوا نالا ملا اور اس کے ساتھ ایک سیب بہہ رہا تھا۔ بھوک کی شدت کا عالم تھا، سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ سیب کے مالک سے تو اجازت نہیں لی تھی اور مالک کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب جس طرف سے پانی بہہ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، تو جہاں پر اس پانی کا چشمہ تھا، جہاں سے پانی بہہ رہا تھا، اس کے اوپر باغ کے جو درخت تھے جس پر سیب لگے ہوئے تھے اس کی شاخیں لٹک رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے جو اس چشمے میں گرا اور بہتا بہتا میرے پاس پہنچ گیا۔ آپ اس باغ میں داخل ہوئے اور باغ کے مالک سے کہا کہ بھوک کی شدت تھی، پانی پر بہتا ہوا ایک سیب ملا، آپ کی اجازت نہیں لی اور میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ تو کھانے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کی ہے، تو اس کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب وہ جو بزرگ تھے، اس باغ کے مالک تھے، وہ بھی صاحب نظر تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنا متقی نوجوان کہ ایک سیب کھایا جو کہ بڑی دور اس کو بہتا ہوا ملا، لیکن اللہ کی ذات کا خوف اتنا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سیب کی معافی ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اگر 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرو گے تو اس کے بعد تمہیں معافی ملے گی، اور ایک شرط میری اور ہے، وہ 12 سال رکھوالی کرنے کے بعد بتاؤں گا، اگر دونوں شرطیں پوری کرو گے تو ایک سیب معاف کروں گا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف تھا، منظور کیا اور باغ کی رکھوالی کرنی شروع کر دی۔ جب 12 سال کا عرصہ بیت گیا اور پھر حضرت عبداللہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میری جو پہلی شرط تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، دوسری شرط بتا دیں، اور جو میں نے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا تھا اس کی مجھے معافی دے دیں۔ انہوں نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو تمہارا وہ ایک سیب معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف تھا، اس شرط کو بھی منظور کیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ جب اپنی زوجہ کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے کلام بھی کر رہی ہے، کانوں سے آواز کو سن بھی رہی ہے اور ٹانگیں بھی سلامت ہیں۔ فوراً اس حجرے سے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا وہ لڑکی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، قدموں سے اپاہج ہے،
لیکن جو اندر میرے حجرے میں خاتون بیٹھی ہے اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، وہ بات کر بھی رہی ہے، زبان میں بولنے کی قوت بھی ہے۔ تو جو آپ نے نقشہ بتایا تھا یہ تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں، جو بیٹی تھی اس کی آنکھوں سے نبینا اس کو اس لیے کہا تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد اپنی نگاہوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بالغ ہونے کے بعد کبھی اپنے کانوں میں کسی غیر محرم کا کلام نہیں سنا، اور کبھی بھی بلا حاجت وہ چل کے اپنے حجرے سے باہر نہیں گئی، اور کبھی زندگی میں اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، قدموں سے اپاہج ہے۔ اور جب آپ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، باپ ایسا تھا کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال باپ کی خدمت کی اور ایک شادی کی، اور ماں کا عالم کیا تھا کہ ساری زندگی غیر محرم کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، کلام نہیں کیا۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ان کی اولاد میں سے غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ شان کسی اور کی نہیں، غوث اعظم کے والدین کی ہے۔ تو اس واقعہ کو بعد لکھنے کے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ اگر اولاد حسین چاہیے ہو تو اس کے لیے ماں فاطمہ چاہیے ہوتی ہے، ماں فاطمہ تو زہرا ہو تو پھر بیٹے حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جیسا والدین کا کردار ہوتا ہے ویسی اولاد ان کے گھر میں جنم لیتی ہے۔ آج ہم جتنے احباب ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ضرور ہیں کہ ہم پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو بہت بڑی بڑی کرامتیں بھی ملتی ہیں، بڑے بڑے متقی بزرگ بھی ملتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہمیں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں، ہمارے گھر میں دودھ دینے والا جب دودھ دے کے جاتا ہے نا تو ہم اس دودھ کو گندے برتن میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ اللہ کا نور ہے۔ ہم اللہ کے اس نور کو گندے برتن میں نہیں ڈالتے۔ آپ تصور کریں ایک بندہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اللہ کے نور دودھ کو گندے برتن میں نہیں ڈالتا، تو جس گود میں اللہ نے اپنا ولی بھیجنا ہو وہ گندی گود میں بھیج دے گا۔ اس لیے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ان کو جنم دینے والی ماؤں کی کمی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ آپ کو مدرسے میں چھوڑ کے گئی ناظرہ پڑھنے کے لیے کہ ناظرہ قرآن پڑھو، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو آپ نے 15 سپارے زبانی سنائے، چھوڑ کے گئے تھے ناظرہ پڑھنا، 15 زبانی سنائے، استاد نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو، کہا ماں کے پیٹ میں اتنے ہی حفظ کیے تھے۔ کیوں؟ جب میری ماں چکی چلایا کرتی تھی ساتھ ساتھ رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج ماں امید سے ہے تو ایک نظر روٹی پہ ہوتی ہے، ایک ٹی وی ڈرامے پہ ہوتی ہے، تو پھر اولاد ویسی پیدا ہوگی۔ اس لیے جیسی اولاد ہم چاہتے ہیں ویسا کردار ماں باپ کو پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسا مینوفیکچرنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ہم جب بھی کسی چیز کا سیمپل تیار کرتے ہیں نا تو ہم اس سیمپل کو لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سیمپل دکھا کر ہم آرڈر لیتے ہیں، تو کمپنی سارا زور کس پہ دیتی ہے کہ سیمپل ہمارا اچھا تیار ہو، سیمپل مارکیٹ میں جائے گا تو آرڈر زیادہ آئیں گے۔ تو جتنی توجہ ہم ایک سیمپل تیار کرنے پہ لگاتے ہیں نا، اس سے آدھی بھی اگر بندہ اپنی اولاد پر توجہ دے دینا تو اس کی اولاد متقی بن سکتی ہے۔ جب ماں سارا دن موبائل پہ لگی رہے گی اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے مجھے ممبر پہ بتانے کی حاجت نہیں ہے، سب ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ساتھ جو کچھ موبائل پہ لگا ہوتا ہے مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب وہی بچہ بڑا ہو جائے اور آپ اس سے یہ توقع کریں کہ وہ وقت کا ولی بن جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ کا کردار ہوگا ویسی اولاد تیار ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں لا تعداد ہیں، لیکن میں نے صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب وعظ اور نصیحت ہوا کرتا تھا، آپ بیان کیا کرتے تھے
تو آپ کی مجلس سے درجنوں جنازے اٹھا کرتے تھے، جو لوگ بیان سننے کے بعد خوف خدا سے مر جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم یا کسی ولی کی مجلس میں بیٹھیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کے دل سے یہ خیال نہ گزرے کہ یار میں نے بدلنا ہے، تو دو باتیں ہیں، یا تو سننے والے کے دل پہ مہر لگ گئی ہے یا کہنے والے کی زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے۔ ممکن نہیں کہ کہنے والے کی زبان میں تاثیر ہو اور بندے کا دل بھی ستھرا ہو اور اس کی بات اثر نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جس زمانے میں آپ اور میں جی رہے ہیں، ہم جس کے عقیدت مند ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، آیا کبھی اس کے واعظ و نصیحت نے ہمارے دل کی دنیا بدلی ہے؟ اور اگر کسی کی مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے عرصہ بیت گیا اور دل کی دنیا نہیں بدلی تو مہربانی کرو مجلس چھوڑ دو، وقت برباد نہ کرو۔ دل کی دنیا نہ بدلے، بندہ وقت بھی دے اور دل ویسے کا ویسا رہے تو پھر اس مجلس میں وقت ضائع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین پڑھانے والے بزرگ گزرے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم وہ بندہ بزرگ مانتے ہیں جو ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، راتوں رات ہماری 2 دکانوں کو 4 کر دے، کاروبار 1 لاکھ کا 5 لاکھ کا کر دے۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ساری چیزیں ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے صرف اور صرف نفس کا ایک چسکا ہے۔ ولایت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 13 پیریڈ علم دین کے پڑھایا کرتے تھے، لیکن آج ہم یہ بات بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم کے علم کا معیار چیک کریں، علم کا معیار، کیونکہ غوث اعظم کا ایک قول ہے، صرف میں نے وہ بات کرنی ہے، درست العلم حتی یکون کتبا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرامتیں دکھا دکھا کے کتب بناؤں، فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا، علم نے مجھے کتب بنایا۔ اور غوث اعظم کے علم کا معیار کیا ہے؟ آپ کے زمانے میں ایک بندے نے قسم کھا لی، بڑی عجیب و غریب قسم کھائی۔ اس نے کہا میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت پوری دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ فتویٰ علماء بغداد کے سامنے پیش کیا گیا کہ بندے نے قسم کھائی ہے وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت روئے زمین پہ وہ عبادت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ علماء بغداد نے اس سوال کے جواب میں لکھا کہ ہم نہیں جانتے دنیا کے کس کونے میں کون نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، مچھلیاں دریا میں کیا پڑ رہی ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جو یہ اکیلا کرے اور اس وقت دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا ہو، اس چیز کا معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جب سارے علماء بغداد نے اس مسئلے سے قلم اٹھا لیا تو یہ فتویٰ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، سوال پیش کیا گیا، حضور اس بندے نے قسم کھائی ہے کہ یہ دنیا میں ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پہ اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اب یہ شرمندہ ہے، گھر بچانا چاہتا ہے اور کفارے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، تو اس مسئلے کا حل بتائیں کہ یہ کون سی عبادت کرے کہ قسم پوری ہو جائے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ علماء بغداد، بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہے کہ یہ بندہ اکیلا کرے گا، اس وقت کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو لو اور خانہ کعبہ چلے جاؤ، اور خانہ کعبہ کا جو صحن ہے، مطاف ہے جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، مطاف کو خالی کرواؤ۔ خانہ کعبہ کا جب صحن خالی ہو جائے، اس بندے سے کہو کہ اکیلا بیت اللہ کا طواف کرے، یہ وہ عبادت ہوگی جو کائنات میں اس وقت اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ غوث اعظم کا علمی معیار ہے، علمی معیار۔ تو اس واسطے میں یہ سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس نسل کو ہم تعلیم دے دیں گے اس کو کرامت سمجھانا آسان ہے۔ خالی کرامتیں بتائیں گے، علم نہیں ہوگا تو بندے کا، اولاد کا کسی بھی وقت پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے اسی اولاد کو علم کے ساتھ کرامت سمجھائی ہوگی نا،
کہ کرامت کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے، یہ کرامت اس طرح ہو سکتی ہے جب اس کے پاس علم ہوگا، دلائل ہوں گے، بندہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اولاد کو صرف کرامتوں تک محدود کر دیا، کرامتوں کا انکار نہیں ہے، ولیوں کی کرامتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ آج لوگ کہیں کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا، لانے والا نبی نہیں تھا، آصف بن برقیہ ایک ولی تھا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، یعنی میں اگر اپنی آنکھ چند سیکنڈ کھول کے رکھنا چاہوں تو کھول سکتا ہوں، لیکن کسی کی آنکھ جھپکنے کے اوپر مجھے اختیار نہیں ہے، سامنے والا آنکھ کب جھپک لے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ آصف بن برقیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، کہا تھا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، تو لانے والا آصف بن برقیہ ولی تھا۔ کرامتوں کے ثبوت کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن جب ہم اولاد کو علم کے ساتھ کرامت سمجھائیں گے نا، پھر اولاد جب کسی کو سمجھائے گی تو سمجھا بھی پائے گی اور خود ساری زندگی گمراہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کرامتیں ہیں لیکن ساتھ علم حاصل کریں۔ آخری بات، ہم سب کسی نہ کسی بزرگ کے عقیدت مند ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اپنا پیسہ قوالیوں کے اوپر ضائع نہ کریں۔ جتنی بے دردی کے ساتھ پیسہ قوالوں پہ، نعت خوانوں پہ اور خطیبوں پہ ضائع کیا جا رہا ہے نا، مدارس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہوں اور لاکھوں روپیہ قوالوں پہ لٹا دیا جائے، قیامت والے دن نبی پاک کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ مسجد کی صفیں پھٹی ہوتی ہیں، کوئی نئی صفیں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے 10 بار میٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور ایک ہی رات میں ایک قوال کو، ایک نعت خوان کو بلا کے اگر 2 لاکھ دے دیا جائے تو بتائیں اللہ کے گھر سے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے پرسوں ایک بندے نے سوال کیا، اس سوال کا جواب اگر آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری گفتگو کو سمجھ لیا۔ بندے کا سوال یہ تھا کہ ہم جب بھی کسی دوسرے مسلک کے بندے سے بات کریں تو ہمیں اس کی لفظوں سے علم ملتا ہے، ان کے پاس اپنی باتوں کی دلیل ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دلائل کی کمی ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس دلیلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں؟ تو میں نے اس کو صرف ایک جملہ کہا، میں نے کہا وہ لوگ قوالوں اور نعت خوانوں پہ پیسہ ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے علماء کو سنتے ہیں۔ ان کے اندر ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، وہاں قوال اور نعت خوان نہیں آتے، وہاں وہ اپنے علماء کو بلاتے ہیں اور ان سے دین سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے 10 نعت خوان رکھے محفل میں، ایک عالم رکھا، اور اس عالم کو مائک تب دینا جب آدھی عوام سو جائے، آدھی چلی جائے اور لوگ دعا کر رہے ہوں کہ دعا ہو جائے۔ لوگ اس وقت یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے دعا ہی ہو جائے۔ اس وقت اگر آپ عالم کو مائک دیں گے تو وہ دین نہیں سمجھا پائے گا۔ تو میں نے کہا آپ علماء کی تعداد بڑھا دیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو علم دین حاصل ہو جائے گا۔ قوالوں نے آپ کو علم دین نہیں دینا، میں قوالی کا انکار نہیں کر رہا، اس پر ضائع کیا گیا پیسہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، صرف اور صرف یہ میرا آخری جملہ ہے، اس آستانے پر نذرانہ دیں جو آستانہ آپ کو سال کے بعد عالم یا حافظ تیار کر کے دیتا ہو۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کبھی ہم نے سنا ہے کہ اس سال فلاں آستانے سے اتنے عالم تیار ہوئے ہیں، اتنے حافظ تیار ہوئے ہیں؟ امت بیچاری گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پیروں کی گاڑیاں بدل رہی ہیں، کوٹھیاں بدل رہی ہیں، لوگ نذرانہ دے رہے ہیں دین کے نام پہ کہ چلو دین پہ خرچ ہوگا۔ آپ نے ایک باکس میں جا کے نذرانہ ڈال دیا، کس لیے؟ کہ چلو یار میرا پیسہ دین پہ خرچ ہو جائے، اور وہاں دین پہ کیا خرچ ہوا کہ فارم ہاؤس پہ جو مور تھے وہ نئے آگے، گھوڑے تھے وہ نئے آگے، گاڑی تھی اس کا ماڈل بدل گیا۔ میں کہتا ہوں اگر مرید اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے نا یہ میرے پیر کی نظر ہے، تو پیر صاحب بھی لکھیں یہ میرے مرید کا نذرانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا پیر صاحب کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ میرے مرید کا نذرانہ ہے۔ تو پیسہ وہاں پہ خرچ کریں جہاں سے آپ کو دین کی آؤٹ پٹ ملے۔ اگر آپ کو دین کی آؤٹ پٹ نہیں مل رہی تو اپنا پیسہ برباد نہ کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک ساتھی تھے، وہ پیر صاحب تھے، تو وہ سیالکوٹ میں علامہ اقبال سے ملنے آئے، تو اس پیر صاحب کے مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب نا علامہ اقبال کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مرید ملنے آ گیا، کہنے لگا بابا جی مقروض ہو گیا ہوں، 100 روپیہ قرضہ ہے، 1930 کی بات ہے، 100 روپیہ قرضہ بھی ہے
اور بیٹی کی رخصتی بالکل سر پہ ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے کہ میرا قرض بھی ادا ہو جائے اور بیٹی رخصت بھی ہو جائے۔ پیر صاحب نے دعا کی، مرید جانے لگا تو اس نے 10 روپے نذرانہ پیر صاحب کو دیا۔ 10 روپے نذرانہ دے کے مرید چلا گیا۔ جب مرید باہر نکلا تو علامہ اقبال کھل کھل کے ہنسنے لگے۔ تو پیر صاحب نے کہا اقبال تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب آپ کی دعا کا اثر دیکھا ہے، جب آپ کا مرید آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، گیا ہے تو 110 روپے کا مقروض ہو کے گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا پلے سے اس کی مدد کرتے، اس کو دستے شفقت سر پہ رکھتے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو پیسہ وہاں پہ خرچ کریں جو دین پر خرچ ہو۔ اگر آپ کا پیسہ دین پہ خرچ نہیں نہ ہو رہا تو آپ اپنے پیسوں کو برباد کریں۔ یار دیکھو اس مظلوم مزدور کے ساتھ کتنا ظلم ہے، بیچارہ صبح سے لے کے شام تک اینٹیں اپنے سر پہ اٹھا اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، رات کو وہ جا کے 500 روپیہ کسی کو دے آئے دین پہ سمجھنے کے لیے کہ دین پہ لگے گا، اور وہ دین پہ خرچ نہ ہو۔ بتاؤ اس مظلوم کے ساتھ یہ تھوڑا ظلم ہے؟ تو اس لیے میری نصیحت یہ ہے، 3 باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی، جیسی اولاد چاہیے ویسے ماں باپ پیدا کرو۔ اور میں ذاتی تجزیہ اس پہ یہ کیا کرتا ہوں، آپ کہتے ہو نا کہ آج کی نسل خراب ہو گئی ہے، میرا جملہ سننا، گھر جا کے سوچنا، آپ آج کی نسلوں کا رونا رو رہے ہیں، سوچو یہ آنے والی نسلوں کے ماں باپ ہیں، اور جن کی نسلوں کے ماں باپ ایسے ہوں گے ان کی آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی۔ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ آج کی نسل خراب ہو گئی، آنے والی 100 سال نسل کے یہ ماں باپ ہیں، اور اگر ان کی کردار سازی نہ کی گئی تو سوچو آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا۔ جو دور اندیش ہوتا ہے نا، جس کے پاس نظر ہوتی ہے، وہ صرف اس معاشرے کا نہیں سوچتا، وہ آنے والے 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے آنے والی 100 سال کی نسل کی تربیت کرنی ہے۔ تو جیسی آپ کو اولاد چاہیے ویسے ماں باپ تیار کریں۔ ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹے حسین پیدا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں ٹک ٹاک پہ ناچتی ہو اور اولاد اس کو وقت کا ولی چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ماں ساری زندگی، اسپیشل اس کو رخصتی کے وقت قرآن دیا جاتا ہے، کبھی اس بیٹی نے اپنے گھر جا کے وہ قرآن کھولا بھی ہے؟ خود ماں باپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں سوائے رمضان کے، اور بچوں کو مار رہے ہوتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ بچہ اچھا پوچھا بچ تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ تو کیا عزت رہ گئی؟ تو جیسی اولاد چاہیے اس کے لیے ویسے ماں باپ کو تیار کریں۔ دوسری بات، کرامت کے ساتھ علم دیں۔ جب علم ہوگا تو کرامت کا انکار بھی نہیں ہوگا، علم ہوگا تو کرامت پہ ثبوت بھی مل جائے گا۔ اور آخری بات میں نے کہی تھی، اپنا پیسہ روپیہ وہاں پہ خرچ کریں جو دین پر خرچ ہو، اور اگر آپ کا پیسہ دین پہ خرچ نہیں ہو رہا تو پیسے کو برباد نہ کریں۔ اس آستانے پہ نذرانہ دیں جو آستانہ آپ کو سال کے بعد عالم یا حافظ تیار کر کے دیتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھیں۔